بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہر شخص کا ایک گھر ہے اپنا، اور وہ اس کی چار دیواری، اس کی جو باؤنڈری وال ہے، وہ اس کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ میری حد ہے، یہ میری حدود ہے، اور اس کی یقیناً حفاظت بھی کرتا ہے، فکر رہتی ہے ہر وقت۔ اور ہم طرح طرح سے اپنے گھر کو محفوظ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ پردہ ہونا چاہیے، یہاں سے سیفٹی ہونی چاہیے۔ اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو، وہ گھر سے باہر بھی ہو، کہیں بھی ہو، لیکن وہ اپنی گھر کی چار دیواری بالکل اس کے ذہن میں رہتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ میرے گھر کی چار دیواری ہے، یہ میری گھر کی باؤنڈری ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی بخوبی جانتا ہے کہ میرے پڑوسی کون کون سے ہیں، اس طرف کون رہتا ہے، لیفٹ پہ کون رہتا ہے، رائٹ پہ کون رہتا ہے، فرنٹ پہ کون ہے، بیک پہ کون ہے۔ اور پھر اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے اس کے پڑوسیوں کا کہ یہ کون اچھا پڑوسی ہے، کون برا ہے، کون اس کو نقصان دے سکتا ہے، کون اس کا مشکل میں مدد کر سکتا ہے، یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم یہ محدود سوچ، صرف اپنے گھر کی فکر، اپنے گھر کی فکر تو کرنی بھی چاہیے، لیکن تھوڑا سا اس سے باہر نکل کے اگر ہم سوچیں تو یہ دھرتی، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان، یہ بھی ہمارا گھر ہے، بلکہ یہی ہمارا اصل گھر ہے۔ اگر گھر یہ ہے تو ہمارا گھر ہے، اگر یہ نہیں ہے تو میرا گھر نہیں ہے۔ دیکھ لیں اس وقت انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ کسی کی چار دیواری محفوظ ہے؟ وہ چار دیواری تو کیا، کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ جلا دیے گئے، مار دیے گئے، حتیٰ کہ یہ پوزیشن ہے اس وقت مسلمان عورتوں کو چھاتیوں سے پکڑ کے گھسیٹا جا رہا ہے انڈیا کے اندر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی کیا ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو بھائیو، جس طرح ہم اپنے گھر کی چار دیواری کے اوپر نظر رکھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہم بیرونی ملک چلے جائیں پھر بھی ہمارے ہاں یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بالکل ذہن میں ہو بہو کہ یار ہاں یہ چار دیواری ہے، فلاں فلاں جگہ پہ گیٹ لگا ہوا ہے، فلاں چیزیں یہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو گھر، اپنا دھرتی، اپنا گھر ہے نا، یہ دھرتی میرا گھر ہے، یہ دھرتی ہم سب کا گھر ہے، یہ دھرتی آپ کا گھر ہے۔ اس کی باہر نکل کے اب اس کی سرحدوں کو دیکھیں، اس کی باؤنڈری وال کے اوپر نظر رکھیں، کون کون سا پڑوسی ہے، کہاں کہاں سے وہ آپ کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون سا آپ کا دوست ہے، کون سا آپ کا دشمن ہے، اور وہ کس طرح سے آپ کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ دوستو،
بھائیوں بہنوں، دشمن مختلف طریقوں سے حملہ آور ہو رہا ہے، وہ ہمارا کلچر ہو، وہ ہمارا تعلیمی نظام ہو، وہ ہماری ثقافت ہو، مختلف طریقوں سے وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بننے والا پاکستان، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ قیامت تک انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم رہے گا۔ وہ قطعاً نہ تو ہمارے کلچر کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ ہماری ثقافت کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہاں، اس نے بہت کوشش کی۔ 1988 کے بعد جب ضیاء الحق شہید ہوئے، اس کے بعد سے آپ نصاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں نصاب کی، انہوں نے ہمارے تعلیمی نظام پہ، اور جو بنیاد ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی مضامین وہاں سے نکالے گئے، ان کی سیرت کو نکالا گیا، ان کی جگہ کیا کیا ڈالا گیا، یہ سب آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ بات دیکھیں کہ ہم مسلمان جو سائنسدان تھے، ابو ریحان البیرونی، ابن الحشم، آج جو یہ کیمرہ، جو ویڈیو، یہ چیز ہے، یہ ابن الحشم کی ایجاد ہے، جو آج ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں۔ تو ابو ریحان البیرونی تھے، ابو موسیٰ الخوارزمی تھے، اس طرح کے بے شمار سائنسدان، لیکن تمام کو نصاب سے نکال دیا گیا، ان کی جگہ یورپ سے لیے گئے، نام مٹا دیے گئے۔ کیوں؟ باقاعدہ پلان کے تحت ایسا ہوا، یہ ایک حملہ ہے۔ کیسے ہوا، کن لوگوں نے کیا، یہ تو پتہ کرنے والی بات ہے۔ لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم کیا کہتے ہیں، یار یورپ ہم سے بہت آگے ہے، وہ یورپ نے یہ کر لیا ہے، یار وہ بڑی ترقی کر گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام مسلم سائنسدانوں کی ایجاد ہے، اور ہمارے ہیروز بھی وہی ہیں۔ آج ہمارے بچے ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، غیروں کو، اپنوں کو بھول گئے، اپنی تاریخ کو بھول گئے۔ تو جب تک ہم خود یہ نہیں سوچیں گے، یہ سمجھیں گے نہیں، یہ دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ یہ آپ دیکھیں، چند دن پہلے یہ عورت مارچ آ گئی، بھئی میرے یہ کیا ہے؟ یہ غیروں کا دیا گیا ایک نعرہ ہے، یہ ہماری ثقافت، ہمارے کلچر کو برباد کرنا۔ کیا ہے؟ کیسے کیسے نعرے لگائے گئے، مردوں کو گالیاں دی جا رہی۔ وہ مرد کیا ہے؟ وہ میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے۔ عورت کیا ہے؟ میری ماں ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میری بہن ہے۔ وہ کیا مرد کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا عورت کے بغیر میں پیدا ہو سکتا ہوں؟ مرد کے بغیر کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ مرد کے بغیر میں پیدا ہو سکتا ہوں؟ نہیں، یہ میرے رب کی تخلیق ہے، اور میرے رب کی تخلیق میں مداخلت کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ گلیوں میں نعرے لگانے والے، یہ اگر آپ کے گھر کے سامنے یہ نعرے لگائیں گے، یہ بے حیائی کے نعرے، یہ اس طرح کی باتیں، یہ اس طرح کے احتجاج کوئی آپ کے گھر کے سامنے کرے گا تو کیا کریں گے آپ؟ میرے گھر کے سامنے کرے گا تو کیا کریں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اپنے گھر کی حیا کو، اپنے گھر کے
گھر کی بہنوں بیٹیوں کو کی عزت کو بچانے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے؟ وہ پتھر ہی مارنے ہیں نا، لیکن یہ قطن کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح کے مختلف محاذ ہیں، مختلف چیزیں ہیں جو ہماری سوچوں سے اوجھل ہیں، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے، ہم سب نے مل کر اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے گھر کی باؤنڈری سے باہر نکل کر اپنی دھرتی کی باؤنڈری کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے، ہم قوم نہیں بن سکتے۔ ہمیں اگر قوم بننا ہے تو ہم نے یہ سب چیزیں سوچنی ہیں۔ ہم نے یہ سب جو حملہ آور ہیں، ہمارے مختلف طریقوں سے حملہ آور ہو رہے ہیں ہمارے ملک پہ، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے قوم بننا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ پاکستان قیامت تک رہنے والا ملک ہے، اس کا کوئی بال بھی بیگا نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ یہ 20 کروڑ 20 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اور بچہ بچہ الحمدللہ تیار ہے، تیار رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔